اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ آپ کا شمار صرف اہل تقوی و اہل ورع میں ہوتا ہے، بلکہ آپ مشائخ کے پیشوا اور طریقت کے ہادی، ولایت اور ہدایت کے مہر منور اور کرامت اور ریادت کے اعتبار سے اپنے دور کے شیخ کامل تھے۔ آپ کے ہم اثر آپ کو صادق و مقتدی تصور کرتے تھے۔ آپ ابتدائی دور میں ٹاٹ کا لباس اور اونی ٹوپی اور گلے میں تسبیح ڈالے صحرا صحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے اور ڈاکوؤں کے سرغنہ تھے۔ غارت گری کا پورا مال تقسیم کر کے اپنے لیے اپنی پسندیدہ شے رکھ لیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود صرف خود پنجگانہ نماز کے عادی تھے، بلکہ خدام اور ساتھیوں میں جو نماز نہ پڑھتا اس کو خارج الاذ جماعت کر دیتے۔ ایک مرتبہ کوئی مالدار قافلہ اس جانب سے گزر رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس رقم تھی، چنانچہ اس نے لٹیروں کے خوف سے یہ سوچ کر رقم بچ جائے تو بہت اچھا ہے، اور صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ مصلی بچھائے تسبیح پڑھنے دیکھ کر مطمئن سا ہو گیا، اور رقم بطور امانت ان بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلے میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے ان بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ حضرت لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ اس بیچارے نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ کر گئے تھے وہیں سے اٹھا لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ رقم باہمی تقسیم کرنے کے بجائے آپ نے واپس کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اللہ پر اعتماد کرتا ہوں۔ پھر چند یوم بعد لٹیروں نے دوسرا قافلہ لوٹ لیا جس میں بہت مال و غنیمت ہاتھ آیا، لیکن اہل قافلہ میں سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی سرغنہ نہیں ہے؟ لٹیروں نے جواب دیا کہ ہے تو صحیح، لیکن اس وقت وہ لب دریا نماز میں مشغول ہیں۔ اس شخص نے کہا یہ وقت کسی نماز کا نہیں۔ راہ زنوں نے کہا نفل پڑھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ جب تم کھانا کھاتے ہو تو کیا وہ تمہارے پاس ہمراہ نہیں کھاتا؟ انہوں نے جواب دیا وہ دن میں روزے رکھتا ہے۔ اس نے پھر کہا یہ تو رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ ڈاکوؤں نے کہا نفلی روزے رکھتا ہے۔ یہ حالات سن کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا اور حضرت فضیل کے پاس جا کر عرض کیا کہ صوم و صلات کے ساتھ رہزنی کا کیا تعلق ہے؟ آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس شخص نے جب اس بات میں جواب دیا تو حضرت فضیل نے یہ تلاوت کی۔ ترجمہ یعنی دوسروں نے اپنی گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے عمل صالح کو اس کے ساتھ غلط ملت کر دیا۔ آپ کی زبانی قرآنی آیت سن کر وہ شخص محو حیرت رہ گیا۔ روایت ہے کہ آپ بہت بامروت اور باہمت تھے، اور جس کارواں میں کوئی عورت یا جن کے پاس قلیل متاع ہوتی تو ان کو نہیں لوٹتے تھے، اور جس کو لوٹتے ان کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع چھوڑ دیتے۔ ابتدائی دور میں آپ ایک عورت پر فرقتہ ہو گئے اور اکثر اس کی محبت میں یہ گریہ زاری کرتے رہتے، نہ صرف بلکہ لوٹے ہوئے اثاثوں سے اپنا حصہ اس عورت کے پاس بھیج دیتے اور گاہے بگاہے خود بھی ان کے پاس جاتے رہتے۔ ایک مرتبہ رات میں کوئی قافلہ آ کر ٹھہرا، اس میں ایک شخص یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی کہ اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے قلوب اللہ کے ذکر سے خوفزدہ ہو جائیں۔ اس آیت کا فضول کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ جیسے کسی نے تیر مار دیا ہو، اور آپ نے اظہار تعصب کرتے ہوئے کہا یہ غارت دری کا کھیل کب تک جاری رہے گا، اور اب وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں چل پڑے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار روتے ہوئے اس کے بعد سے مشغول ریاضت ہو گئے اور ایک صحرا میں جا نکلے جہاں کوئی قافلہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا۔ اہل قافلہ میں سے کوئی کہہ رہا تھا کہ فضیل ڈاکے مارتا ہے، لہٰذا ہمیں راستہ تبدیل کر دینا چاہیے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ اب قطعاً بے خوف ہو جاؤ، اس لیے کہ میں رہ زنی سے توبہ کر لی ہے۔ پھر ان لوگوں نے جن کو آپ سے اذیت پہنچی تھی معافی طلب کر لی، لیکن ایک یہودی نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور یہ شرط پیش کی کہ اگر سامنے والی پہاڑی کو یہاں سے ہٹا دو تو میں معاف کر دوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس کی مٹی اٹھانا شروع کر دی اور اتفاق سے
ایک دن ایسی آندھی آئی کہ وہ پوری پہاڑی اپنی جگہ سے ختم ہو گئی، اور یہودی یہ دیکھ کر اپنے قلب سے آپ کی دشمنی ختم کر دی اور عرض کیا کہ میں نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک میرا مال واپس نہیں کرو گے میں معاف نہیں کروں گا، لہٰذا اس وقت تکیے کے نیچے شفیع کی تھیلی رکھی ہے، آپ اٹھا کر مجھے دے دیں تاکہ میری قسم کا کفارہ ہو جائے۔ چنانچہ وہ تھیلی اٹھا کر آپ نے اس کی گود میں وہ دے دی۔ اس کے بعد اس نے یہ شرط پیش کی کہ پہلے مجھے مسلمان کر لو، پھر معاف کروں گا، اور آپ نے کلمہ پڑھا کر اس کو مسلمان کر لیا ہے۔ اسلام لانے کے بعد اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ اگر صدقے دل سے تائب ہونے والا خاک کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ سونا بن جاتی ہے، لیکن مجھے اس پر یقین نہیں تھا۔ آج جب کہ میری تھیلی میں مٹی بھری ہوئی تھی اور آپ نے مجھ کو دی تو واقعی اس میں سونا نکلا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا مذہب سچا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی، میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا امیر الوقت کے پاس لے چلو تاکہ وہ مجھے شرعی حدود نافذ کرے۔ اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم و تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا، اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے ضعیف سی بھری آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ جب بیوی نے پوچھا کہ زخم کہاں آیا تو فرمایا کہ آج میرے قلب پر زخم لگا ہے۔ پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جانا چاہتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بہت اذیتیں جھیلنی پڑیں گی۔ لیکن بیوی نے کہا خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فراقت ناقابل برداشت ہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں شریک سفر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے راستے کے تمام مشکلات دور فرما دی۔ آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی اور مدتوں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور عبادت اور ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی۔ اہل مکہ آپ کے گرد جمع رہتے اور آپ اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں متاثر فرماتے رہتے۔ در اثنا آپ کے لیے کچھ اعزاز الغرض ملاقات کو پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات نہ کی، لیکن بے حد اصرار کے بعد جب چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ، یہ الفاظ لوگوں پر کچھ ایسا مؤثر ہوئے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی اور تمنائے ملاقات لیے وطن واپس ہوئے۔ رات ہارون الرشید نے فضل بر مکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملوا دو، چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا۔ دروازے پہ دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون رشید تشریف لائے ہیں۔ سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے علم ہوتا، میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا۔ یہ جواب سن کر ہارون نے جو فضل سے کہا کہ میں جیسے درویش کا متلاشی تھا ان میں وہ اوصاف نہیں ہیں، تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ فضل نے عرض کیا آپ جس قسم کے وضو کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن ایاز میں ہے۔ یہ کہہ کر ہارون کو فضیل بن ایاز کے یہاں لے گیا۔ اس وقت آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے، یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے۔ یہ سن کر ہارون نے کہا اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے بعد جواب میں فضیل نے پوچھا کون ہے؟ فضل بر مکی نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر سے فرمایا کہ ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ، میری مشغولیت میں آپ لوگ خارج نہ ہو۔ لیکن فضل نے کہا اولیاء الامر کی اطاعت فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے، لیکن اتفاق سے تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے دست مبارک پر پڑ گیا۔ آپ نے فرمایا کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائے تو آپ نے فرمایا تمہارے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استدعا کی مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت اور روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا
कुछ और इरशाद फरमाए। आपने फरमाया कि जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ को सल्तनत हासिल हुई तो उन्होंने कुछ ज़ी अकल लोगों को जमा करके फरमाया कि मेरे ऊपर एक ऐसा बारे गिरा डाल दिया गया है जिससे छुटकारे की कोई सबील नज़र नहीं आती। इनमें से एक ने मशवरा दिया कि आप हर सिन रसीदा मोमिन को बाप की जगह तस्वर करें और हर जवान को बमंज़िला भाई के और बेटे के तस्वर करें और औरतों को माँ, बेटी और बहन समझें और इन्हीं रिश्तों के मुताबिक इनसे हुस्न सलूक से पेश आएँ। हारून रशीद ने फिर अर्ज़ किया कि कुछ और नसीहत फरमाए। आपने फरमाया कि पूरी मुमलिकत इस्लामिया के बाशिंदों को अपनी औलाद तस्वर करो, बुज़ुर्गों पर मेहरबानी करो, छोटों से भाइयों भाइयों और औलादों की तरह पेश आओ। फिर फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुम्हारी हसीन और जमील सूरत नारे जहन्नम का ईंधन ना बन जाए, क्योंकि महशर में बहुत से हसीन सूरतों के नारे जहन्नम में जाकर हुलिया तब्दील हो जाएगा और बहुत से अमीर असीर हो जाएंगे। अल्लाह से खाइफ रहते हुए महशर में जवाबदही के लिए हमेशा चौकस रहो, क्योंकि वहाँ तुमसे एक मुसलमान की बाज पुरसी होगी। अगर तुम्हारी कल मरों में अगर तुम्हारी कल मरों में एक गरीब औरत भी भूखी सो गई तो महशर में तुम्हारा गिरबान पकड़ेगी। हारून पर यह नसीहत अमेज़ गुफ्तु सुनते सुनते गशी तारी हो गई और फजल बरमकी ने हज़रत हुज़ैर से कहा कि जनाब बस कीजिए, आपने अमीरुल मोमिनीन को नीं मुर्दा ही कर दिया है। फजील ने फरमाया, ए हामान खामोश हो जा, मैंने नहीं बल्कि तूने और तेरी जमात ने हारून को जिंदा दरगोर कर दिया है। ये सुनकर हारून पर बर मजीद दिक्कत तारी हो गई और फजल बरमक्की से कहा कि मुझे फ़िरौन तस्वर करने की निस्बत से तुझे हामान का खिताब दिया है। फिर हारून ने पूछा कि आप किसी के मकरूज़ तो नहीं हैं? फरमाया, बेशक अल्लाह का कर्जदार हूँ और इसकी अदायगी सिर्फ अतात ही से हो सकती है, लेकिन इसकी की अदायगी में मेरे बस से बाहिर है, क्योंकि महशर में मेरे पास किसी सवाल का जवाब ना होगा। फिर हारून ने अर्ज़ किया कि मेरा मकसद दुनियावी कर्ज था। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों में इतनी है कि मुझे कर्ज के लिए ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद बतौर नजराना 1000 दिनार की थैली पेश करते हुए अर्ज़ किया कि ये रकम मुझे अपनी वालदा के सासे में हासिल हुई है, इसलिए कतन हलाल है। ये सुनकर आपने फरमाया कि सद हैफ मेरी तमाम बंदा नसाह से बेसुध होकर रह गई है। तुमने ज़रा सा भी असर कबूल ना किया। मैं तो तुम्हें दावत निजात दे रहा हूँ और तुम मुझे कहरे हलाकत में झोंक देना चाहते हो, क्योंकि माल मुस्तहिकीन को मिलना चाहिए और तुम गैर मुस्तहिकीन में तकसीम करने के ख्वाह हो। इसके बाद हारून ने रुखसत होते वक्त फजल बरमक्की से कहा, ये वाकई साहिब फजल बुजुर्गों में से हैं। हज़रत फुज़ैल एक मरतबा अपने बच्चे को आगोश में लिए हुए प्यार कर रहे थे कि बच्चे ने सवाल किया कि आप मुझे अपना महबूब तस्वर करते हैं? फरमाया कि बेशक मेरे बच्चे, बेशक। फिर बच्चे ने पूछा कि अल्लाह ताला को भी महबूब समझते हैं? फिर एक कल्ब में दो चीज़ों की महबूबियत कैसे जमा हो सकती है? ये सुनते ही बच्चे को आगोश से उतार कर मसरूफ़ इबादत हो गए। मैदान अरफात में लोगों की गिरियाज़ारी का मंजर देखकर फरमाया, अगर इतनी गिरियाज़ारी के साथ किसी बकील से भी दौलत तलब करे तो शायद वो भी इनकार नहीं कर सकता। लिहाजा ए मालिक हकीकी, इतनी गिरियाज़ारी के बाद मग़फ़िरत तलब करने वालों को तू यकीनन माफ़ फरमा देगा। अरफा की शब किसी ने आपसे सवाल किया, अरफात के मुतालिक जनाब का क्या ख्याल है? पर अगर फुजील इनमें शामिल ना होता यकीनन सब की मग़फ़िरत हो जाती। आपसे किसी ने सवाल पूछा कि खुदा की मोहब्बत मेराज कमालिया तक किस वक्त पहुँची? फरमाया, जब हुब्बे दुनिया और दीन बंदे के लिए मसावी हो जाए। फिर किसी ने सवाल किया, अगर कोई फ़र्द इस खौफ से लब्बैक ना कहता हो कि जवाब नफ़ी में ना मिल जाए तो इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? फरमाया, इससे ज़्यादा बुलंद मर्तबा कोई नहीं। फिर इस दीन के मुतालिक सवाल के जवाब में फरमाया कि अकल दीन की बुनियाद है और अकल की बुनियाद इल्म और इल्म की बुनियाद सब्र है। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने अपने कानों से हज़रत फुज़ैल को ये कहते सुना है कि तालिब दुनिया रुस्वा और जलील होता है। और जब मैंने अपने लिए कुछ नसीहत करने के मुतालिक अर्ज़ किया तो फरमाया, खादिम बनो मखदूम ना बनो, क्योंकि खादिम बनना ही वजह सआदत है। एक मरतबा बशर हाफ़ी ने पूछा कि ज़ुहद और रज़ा में अफजल कौन है? फरमाया कि रज़ा को फजीलत इसलिए हासिल है कि जो राज़ी रज़ा रहता है वो अपनी बिसात से ज़्यादा तलब नहीं करता। सुफियान सौरी फरमाया करते थे, एक मरतबा रात को आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। कुरान और हदीस का बयान के बाद मैंने अर्ज़ की कि आज की नशिस्त और रात दोनों मुबारक हैं, खुलूद से कहीं ज़्यादा अफजल हैं। कि
فرمایا کہ یہ نہ کہو آج کی شب تمام راتوں سے کبھی ہے، کیونکہ آج کی شب ہم دونوں اسی تصور میں غرق رہیں گے کہ گفتگو کا موضوع ایسا ہونا چاہیے جو ہم دونوں کو پسندیدہ ہو، جبکہ اس تصور سے خلوت نشینی اور ذکر الہی میں مشغولیت کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے اب حضرت عبداللہ کو سامنے آتا دیکھ کر فرمایا، جدھر سے آئے ادھر لوٹ جاؤ ورنہ میں لوٹ جاؤں گا۔ تمہاری آمدگی کی یاد صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم دونوں بیٹھ کر باتیں کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے کسی سے حاضر خدمت ہونے کی وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ میری آمد کا مقصد آپ کی شیریں بیانی سے محفوظ ہونا ہے۔ آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ بات میرے لیے بہت وحشت انگیز ہے، کیونکہ تمہاری آمد کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم دونوں جھوٹ اور فریب میں مبتلا رہیں، لہٰذا یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔